سیادت پناہ جناب سید سارے صدیق شاہ صاحب مقدس العلی، تمام سادات کرام، یاران طریقت، عزیز طلباء، میری عفت ماں بیٹیوں، میری باحیا بہنوں، آپ کا یہ خادم آپ سے پیار کرنے والا، آپ کی خیر چاہنے والا، آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑے سعادت کے لمحے ہیں کہ آج ایک بڑی ہی پرنور باوقار محفل میں مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کر کم ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے بچے آج قیادت کے فریضے سر انجام دے رہے ہیں۔ مجھے حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے یاد ہیں۔ آپ فرماتے تھے یہ ایک بہت بڑی اور ضروری بات ہے کہ وقت آ جاتا ہے، اس نے آ کے آپ کے دروازوں پہ دستک دینا ہوتا ہے، اس نے آ کے یہ کہنا ہوتا ہے آؤ امت کی قیادت کرو، آؤ نکلو رہنمائی کا فریضہ ادا کرو، آؤ نکلو اپنے آپ کو اگر تیار کیا ہے اس منصب کے لیے تو آ جاؤ۔ آپ فرماتے تھے اس وقت کی تیاری کر لو۔ وہ بڑا عجیب انسان ہے، دروازے پہ بخت آ کے دستک دیں اور وہ کہے کہ نہیں میں تیار نہیں ہوں، میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس یہ کمی ہے۔ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے عزیز، ہمارے اپنے بچے وہ اس تیاری میں ہیں کہ آنے والا وقت ان کی قیادت کی عزت جو ہے وہ انہیں نصیب ہونے والی ہے۔ میں وہ پڑھ رہا تھا پچھلے ضیاء عرب میں اور اس ضیاء عرب میں ہمارے پروفیسر محترم حبیب اللہ چشتی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علماء اور مشائخ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان میں سے پہلی ذمہ داری انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وہ جو اس دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے والا ہے وہ خود اس کے لیے تیار ہے، وہ خود اس میں استعداد ہو، اس میں یہ صلاحیت ہو، اس میں یہ اندر یہ نور ہو کہ وہ جا کر لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لگائے گا، وہ ان کو گمراہی کے راستے پہ نہیں لے جائے گا، وہ خود بھی اس چیز کے لیے تیار ہوگا۔ انہوں نے بڑی اچھے میں اپنے تمام عزیزوں سے یہ کہوں گا کہ کل آپ کو یہ قیادت کا فریضہ انجام دینا ہے، کل آپ کو رہنمائی کے منصب پہ بیٹھنا ہے، کل آپ کے دروازے پہ دستک ہونی ہے کہ آئے ہم نے جس کو رہنما سمجھا وہی ہمارے ایمان کو لوٹنے والا بن گیا، ہم نے جس کے اوپر اعتماد کیا اس نے ہمارے لیے سوائے بربادی کی کوئی چیز حاصل نہ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس ادارے کو، ان عزیزوں کو، ان بچوں کو قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں ایک تیاری اور استعداد کار پیدا کرنے کا موقع مہیا ہے۔ یہ 4 دن چھٹی ہیں، ہمارے اداروں میں تمام میں چھٹیاں ہیں، لیکن بچے ہر ہفتے کا اہتمام کرتے ہیں، موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ نے آج حامد شاہ کی گفتگو سنی، کوئی ایک جملہ بھی اس نے قرآن سے باہر نہیں بیٹھا، وہ گفتگو وہ کر رہا تھا، موضوع وہ بول رہا، لیکن ہر کلمہ قرآن سے لے رہا، ہر آیت قرآن کی دے رہا، ہر طرف سے قرآن کی تائید اور شواہد پیش کر رہا۔ یہ کوئی چھوٹی تیاری نہیں ہے، یہ بہت بڑی تیاری ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اداروں کو عزتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ بھی آج وقت جو ہے وہ لوگ ضائع کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ روزے کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے اعمال ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔
جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر تم نے روزے کا حق ادا نہ کیا نا تو پھر یہ تمہارا بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہ پھر مشقت ہی ہے، یہ پھر مشقت ہے۔ تو آج یہ بچے آپ کو اس مشقت سے بچا کے ہدایت کے راستے کی طرف آپ کو گامزن کر رہے ہیں۔ میں ان عزیزوں کو، ان بچوں کو، ان کی خاص طور پہ عتیق شاہ کی جدت ترازی کو سلام کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی آپ نے کبھی سوچا آج ہمارے دفتروں میں یہ بات ہے کہ وہ جی کام نہیں کرتے، اچھا جی ان کے اوپر رجسٹر رکھ دو حاضری کا، وہ حاضری کے رجسٹر نہیں جی، اس میں بھی وہ دھوکہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں بایو میٹرک سسٹم لگا دو تاکہ ہر ایک کے آنے کا ٹائم بھی طے ہو اور جانے کا ٹائم بھی طے ہو جائے۔ اس کے باوجود جو ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے بچے، آپ کے ادارے کے بچے جب سکولوں میں جا کے امتحان دیتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ، میں نے ظاہر میں وہ مضمون بھی پچھلے پڑھا ہے کہ جس میں کہ کیا آج کل ہماری تعلیمی اداروں کی جو حالت ہے، استاد ہے تو وہ خائن ہے، طلبہ ہے تو وہ خیانت کرتے ہیں، بچیاں ہیں تو وہ خیانت کرتی ہیں۔ بھائی جن کو سبق کی خیانت کا آپ دے رہے ہیں، کل وہ جا کر منصب پہ کسی پہ بیٹھ کے ایمانداری کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ کے بچے جب یہاں سے جاتے ہیں اور جا کر وہ امتحانوں کی صفوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی پاکیزگی اور دیانت کی قسمیں وہاں کے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں جو خود دیانت نہیں کر رہے ہوتے۔ اس سے بڑے اعزاز کی میں نہیں سمجھتا کہ شاہ صاحب کے ادارے کے بچوں کو بایو میٹرک کی ضرورت ہے، جس کے دل کے اوپر اللہ کا خوف آ جائے، خشیت پیدا ہو جائے، اس کو کسی بایو میٹرک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے لوگ بایو میٹرک کو چیٹ کرتے رہتے ہیں، تو میں اسی چیز کا، لیکن میں اپنے بچوں کی اس جدت ترازی کے اوپر اس نئے عمل کو اپنانے پہ یہ حضور امت کا یہ سوچ اور فکر تھا۔ فرماتے تھے کہ ساری کچھ جو حکمت دانائیاں اور یہ چیزیں ہیں یہ مومن کی ہی ہے، اسی کی گم شدہ باتاں ہیں، اس کو حاصل کرنا۔ اس لیے آپ نے اپنے نصاب کو جو حسن اور جو اس کو خوبصورتی بخشی وہ یہی تھی کہ بھائی تم دین بھی پڑھو اور دنیا بھی پڑھو، تم اپنے آپ کو دونوں، وہ آپ کا معروف فکرہ ہم اکثر دہراتے رہتے ہیں، یا فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ آئے ادارے میں تو اس کی ایک آنکھ دیکھتی اور ایک آنکھ نہ دیکھتی ہو، اس کی دین کی آنکھ تو روشن ہو لیکن اس کی دنیا کی آنکھ نابینا ہو۔ تو فرماتے میں وہ نہیں چاہتا۔ تو الحمدللہ یہ جو جدت ترازی ہے یہ اسی بات کی کماز ہے۔ ہر اچھی شے ہماری ہے، ہر بہتر چیز ہماری ہے، ہر نظم و ضبط ہمارا ہے، ہر اخلاقی برتری ہماری ہے، ہر اپنے آپ کو آنے والے وقت کی تیاری کرنا، اپنی امت کی رہنمائی کی، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ مجھے آج اس ساری تقریب کو دیکھ کے اس میں بچوں کو گفتگو کرتے ہوئے اور فکر کی جو پختگی ہے اور صلابت ہے اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، میں اس پہ قبلہ شاہ صاحب کو، ان کے ادارے کے ان عزیزوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں راستے میں میرے پروفیسر حبیب اللہ صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک حدیث پاک جو ہے وہ نظر آئی۔ میں نے کہا میں آج آپ کے اپنے دوستوں کی خدمت میں کوئی حدیث بطور تحفہ پیش کروں۔ تحفے ہوتے ہیں نا، جو ہے وہ مٹھائی کا ڈبہ تحفہ ہے، بوسنی کے کپڑے تحفہ ہے، اچھی گھڑی تحفہ ہے، لیکن اس سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ آمنہ کا لال گفتگو فرمائے اور ہم اس کی اپنے دلوں میں جگہ اس کو دیں، اس سے بڑی اور تحفہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی میں حدیث پاک بطور تبرک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں امرنی خلیل، میرے آقا خلیل کرتے ہیں وہ معبود جس کے سوا کسی اور کی دل میں محبت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس لیے خلیل کہتے ہیں نا کہ ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی، یہ اسی لیے مقام خلت پہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ مولا اس بندے کو تو نے مقام خلت پہ فائز کر دیا، اپنا دوست کہہ دیا۔ دوست تو ہوتا ہے جس کے دل میں دوست کے سوا کسی اور کا پیار نہ ہو۔ یہ تو بابا 90 سال کا اپنے جوان بیٹا جو اس کو اس عمر میں ملا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے قربان ہو رہا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے فرشتہ ہو رہا ہے، یہ تو نہیں۔ تو اللہ کریم نے پھر مختلف امتحانات لیے کہ بچے کو دے دو، اچھا یہ بچہ ہے جس کی یہ بال ہے جس کے لیے تم نے کہا، یہ اس کی جان ہے اس کے لیے تم نے کہا، ہر امتحان سے گزارا۔ جب ہر امتحان میں کامیابی تو فرمایا کہ ابراہیم کیا ہے؟ خلیل اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ چلیں پھر بہت لمبے کام ہو جاتے ہیں، وہ حامد شاہ نے لمبی گفتگو کر لی۔ میں امرنی خلیل، میرے خلیل نے یعنی میرے ماں، وہ ذات جس کے علاوہ میرے دل میں کسی اور کا پیار نہیں، اس ذات نے حکم دیا ہے کہ آپ حضور نے فرمایا امرنی خلیل صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، مجھے 7 چیزوں کا حکم فرمایا۔ ان میں سے پہلی کیا چیز؟ امرنی بحب المساکین والتنفف منہم، حضور نے مجھے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا غریبوں مسکینوں سے پیار کیا اور ان کے قریب رہا کر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت آپ نے اپنی امت کو 2 پیغام دیے تھے، 2 فرمان جاری کیے تھے، 2 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز جو ہے، نماز اس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا وما ملکت ایمانکم، وہ لوگ جو تمہارے غریب ہیں نا، مسکین ہیں، تم سے کم تر ہیں، تم سے چھوٹے ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے نوکر ہیں، ان کے ساتھ پیار کیا کرو، ان کی عزت تکریم کیا کرو۔ تو یہاں بھی حضور کا جو فرمان پہلا حضرت عبادہ بن صامت ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسکینوں سے پیار کیا، ان سے محبت کی، اور پھر ان کی قرب و جواب، ان کے قریب رہا کر، ان کو اپنے پاس بٹھایا کر، ان کو دور نہ بھگا۔ دوسرا فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، یہ وہ مرض ہے جو ہم سب کو لاحق ہے کہ ہم، حضور نے چاہت فرمایا حضرت عبادہ بن صامت کو کہ ایسا کرو کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھا کرو جو تم سے درجے میں، مرتبے میں، معیشت میں کم تر ہے، نیچے والے ہیں۔ تمہیں راحت ہوگی، اس سے تمہیں سکون ملے گا، تمہیں احساس ہوگا کہ یار اس کے پاس 2 جوتے، میرے پاس تو 4 ہیں، اس کے پاس 2 جوڑے، میرے پاس 4 ہیں، اس کے پاس پھٹے ہوئے، میرے پاس نئے ہیں، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، میرے پاؤں میں جوتے ہیں۔ یہ وہ احساس پیدا کرتی ہے انسان میں۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیچے نہیں، ہم اوپر دیکھتے ہیں۔ میری 1 گاڑی، اس کی 4 گاڑیاں، میرا 1 گھر، اس کے 10 گھر، میری 1 لباس، اس کے 75 لباس۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، امرنی، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ان انظر الی من هو دونی، جو مجھ سے کم تر ہے نا اس کی طرف دیکھا کرو، راہ پہ رہو گے۔ ولا انظر الی من هو فوقی، جو مجھ سے اونچا ہے نا اس کے غم میں مبتلا نہ ہو، وہ اتنا میں اتنا، جو مالک اتنا دے سکتا ہے اللہ کو دینے میں سوائے کن کے کچھ نہیں کہنا ہوتا۔ وہ کن کہے تو بادشاہ کر دے،
وہ کن کہے تو سلطان بنا دے، وہ اس کو چٹکی نمک کی دینی ہو تو تب بھی وہ کن کہتا ہے، اور تخت شاہی بخشنا ہو تب بھی کن ہی کہتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بارگاہ سے جو ہدایت نامہ نصیب ہو رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا نیچے دیکھا کرو، اپنے سے نیچے والوں کو اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا امرنی ان اصل الرحمہ وان اطبت، حضور نے ارشاد فرمایا ایسا کرو کہ جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی نہیں نہ کرتے، تمہاری طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں، تم ان کے ساتھ پیار کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ یہ بھی ایک عجیب سرکار دو عالم کا کرم ہے کہ اخلاق کے بارے میں ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ وہ مسکرا کے دیکھے تو میں مسکرا کے دیکھوں، وہ تحفہ دے تو میں تحفہ دوں، وہ مجھ سے پیار کرے تو میں پیار کروں، ہمارے یہاں یہ تصور ہے۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ یہ پیار سے رحمی ٹو وے ٹریفک نہیں ہے کہ اس طرف سے جا رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے پیار ہو رہا ہے ادھر سے جواباً پیار آ رہا ہے، یہ ٹو وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ون وے ٹریفک ہے۔ کوئی کرے پیار تب بھی پیار کرو، کوئی نہ کرے پیار تب بھی پیار کرو، جو تمہیں چاہے اس کو بھی چاہو، جو تمہیں نہ چاہے اس کو بھی چاہو۔ کیوں کہ اگر یہ کرو گے تو تمہارا رب تمہیں چاہے گا۔ تو یہ ارشاد فرمائے آگے حضور نے ارشاد فرمایا ان اقول امرنی ان اقول الحق وان کان مرا۔ علماء جو ہے نا وہ میں نے جو عرض کیا ہے پروفیسر صاحب کا مضمون، اس میں یہ بات ہے علماء کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ماحول میں جو منکرات ہوں، جو برائیاں ہوں، ان کو روکیں، ان کو غلط کہیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے، علماء مربی ہیں، وہ تربیت دیتے ہیں، وہ لوگوں کو ہدایت کرتے طرف بلاتے ہیں۔ یہ سیاستدانوں کی چالیں ہیں، اور یار اس کو کچھ نہ کہو، کل اس کے دروازے پہ جانا ہے، اس سے وہ بات کرنی ہے، اچھا غلط کرتا ہے وہ کرتا رہے۔ یہودیوں میں اور ایسے ہی لوگ تھے جو پہلے آ کر کہتے تھے ان سے کہ برا کام نہ کرو، دوسرے دن آتے وہ کر رہے ہوتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی عمل میں شروع ہو جاتے۔ اللہ کی طرف سے کسی بستی پہ عذاب آیا، اللہ کی فرشتوں نے کہا مولا وہ تیرا ایک بندہ ہے جو سارا دن ساری رات تیرے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اس کو بھی برباد کر دے۔ فرمایا بربادی شروع یوں سے کر کہ کیا اس کو غیرت نہ آئی؟ میرے نبی کے دین کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اس کو غیرت نہ آئی۔ اس لیے حضرات محترم علماء کا یہ فریضہ ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے عزیزوں کو جنہوں نے اس فریضے کو رمضان میں بھی پس پشت نہیں ڈالا، بلکہ اسے مداری کو ادا کر رہے ہیں، آپ کو اٹھا رہے ہیں۔ صبح 6 بجے کا جب میں نے ٹائم سنا میں نے کہا یہ تو آرام کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن مجھے ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کی اس بات کے اوپر جن کو دعوت میں سچائی ہو تو لوگ آرام پھر نہیں کرتے، پھر اس طرح دوڑے آتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں۔ آج ہمارے عزیزوں کی دعوت میں سچائی تھی، آپ نے اس پورے خاندان کو دیکھا، آپ نے قبلہ شاہ صاحب کو دیکھا، تو جن کی سچائی آپ کو بستر سے کھینچ کے لے آئی، اور مجھ جیسے ناکارہ آدمی کو بھی 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے میں بھی یہاں پہنچ گیا۔ تو یہ سچائی کی علامت ہوتی ہے کہ جو بات بے شک پسند ہو یا نہ ہو، حق ہے تو کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اقول الحق وان کان مرا، اگر کہ یہ کڑوا بھی ہو نا سچ تو سچ بولا۔ پھر کیا فرمایا وامرنی ان لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے نبی نے انہیں ارشاد فرمایا لوگوں کی تنقید یا لوگوں کی ناپسندیدگی کی پرواہ نہ کیا کرو، کہتے ہیں جو کہتے ہیں تم وہ کہو جو تیرے آقا نے تمہیں پڑھایا، جو تمہارے رب نے تمہیں بتایا، جو تمہارے رسول نے تمہیں سکھایا ہے، وہ بولنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔
ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کہ اس کے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے، اس کو میری بات پسند آتی ہے یا نہیں آتی، وہ میرا چندہ بند کر دے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں اس رب کی قدرت کے ہاتھ میں ہیں تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یہ وہ سبق ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، میں آخری 7ویں بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی، کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں رہو۔ مجھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد آ رہا ہے کہ آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر تمہارا دل چاہے نا کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں بخشی ہیں، تمہیں عزت کی نعمت دی ہے، تمہیں صحت کی نعمت دی ہے، تمہیں اولاد کی نعمت دی ہے، تمہیں علم کی نعمت بخشی ہے، اور تمہارا دل چاہے کہ جو رب نے تمہیں بخشا ہے وہ تمہارے پاس ہمیشہ رہے، تو کیا کیا کرو؟ آپ نے ارشاد فرمایا شکر کیا کرو، شکر کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا زبان بھی شکر کرے اور تمہارے اعضاء و جوارے بھی شکر کرے۔ اللہ نے تمہیں اولاد بخشی ہے تو اولاد کو اس کے دین کے لیے وقف کرنا یہ بھی شکر ہے۔ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، وہ رزق اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا یہ شکر ہے۔ تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کو دین کی بقا اور سربلندی کے لیے دوڑوں تک دو میں اس کو استعمال کرنا یہ شکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی آدمی نے کہا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، بیوی ہے تو میری بیمار، بچے ہیں تو میرے نالائق، فلاں چیز ہے تو میرے پاس نہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑی بھوک ہے، بڑی پیاس ہے، بڑی مشکل میں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو ایک بزرگ نے ان سے کہا تو کہتا ہے تیرے رب نے تمہیں کچھ نہیں دیا؟ کہا جی نہیں دیا۔ کہا کر یہ ₹1,00,000 لے لے، یہ اپنی ٹانگ کاٹ کے مجھے دے دے۔ کہنے لگے کمال ہے، ٹانگ کاٹ دوں؟ آج بھاگ دور کر لیتا ہوں، چولہا جل جاتا ہے، رات کو روٹی کے 2 لقمے نصیب ہو جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دوں؟ اور پھر اتنی بدزیب لگے گی کہ میں لنگڑا کے چلوں گا، لوگ لنگڑا لنگڑا کہیں گے نہیں جی یہ نہیں میں دے سکتا، کوئی اور چیز ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بات بھی درست ہے، چلنا پھرنا اس سے ہے، تمہاری زندگی کی گاڑی بھی تم کھینچتے ہو تو اسی، میں تمہیں ایک اور آپشن دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کیا؟ انہوں نے کہا میرا آپشن یہ ہے کہ یہ ₹2,00,000 لے لو۔ خوش ہوا، اچھا 2,00,000 کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا یہ جو تمہاری آنکھ ہے نا اس میں ایک سفیدی ہے، اور اس سفیدی میں اللہ نے کیا خوبصورت سیاہ رنگ کی آمیزش کی ہے، اور یہ آنکھوں کا جلوہ دیکھ کے انسان فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ٹھیک ہے، اس میں نہ میں سفیدی کو چھیڑوں گا نہ تمہاری جو سیاہی ہے اس کو چھیڑوں گا، بس اس میں ایک چھوٹا سا نور ہوتا ہے ایک جگہ، میں وہ پن لگا کے وہ نکالوں گا، 2,00,000 تیری جیب میں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا آنکھ ہے بھی کہ نہیں، کوئی کمی بیشی ہو کہ نہیں۔ میں نے اسے کہا جا بھائی جا، یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے۔ کیوں منظور نہیں؟ کہا آنکھ ہی سے تو انسان جہان روشن ہوتا ہے، آنکھ سے انسان دیکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے آپ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے تو تیرے وجود کو کروڑوں کا بنا دیا ہے، اب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے دیا کچھ نہیں۔ حضرت امام جعفر ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق، کہ کیا کیا کرو؟ اللہ کا شکر کرو۔ تمہارے رزق میں برکت نہیں ہے تو اللہ کا گلہ نہ کیا کرو، اس کی بارگاہ میں شکوے نہ کرو، سمجھ لو کہ کہیں خطا مجھ سے ہوئی ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے تو خطا میری ہی ہے، میرے حالات، میری ضرورتیں میری کمائی کو کفایت نہیں کرتی، سمجھ لو کہ قصور میرا ہی ہے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اگر تمہیں کسی سے ڈر لگے نا، کسی سے خوف آئے،
کہ چودھری صاحب یہ کر دیں گے، فلانے ایم ایل اے صاحب وہ کر دیں گے، فلانے جو ہے وہ لبردار یہ کر دیں گے، تو کیا کرو؟ اس کی پناہ میں آؤ جو سب سے بڑا ہے، سب سے طاقت ہے۔ وہ کون؟ وہ اللہ کی ذات۔ اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا، کثرت سے کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا رب تمہارے دلوں سے خوف مٹا دے گا، نہ کسی کی دولت تمہیں مرعوب کرے گی۔ یہ اللہ کے جو بندے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار میرے اولیاء، میرے بندے، میرے قرب والے جو ہیں، انہیں نہ خوف آتا ہے، نہ انہیں ڈر آتا ہے، نہ انہیں حزن ہوتا ہے، نہ انہیں ملال ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ میرے آقا نے اپنے غلام کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ وہی فریضہ میں ادا کر رہا ہوں، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے دیگر جتنے انبیاء گزرے ہیں نا، ان میں سے بعض ایسی 6 خصوصیات ہیں جو صرف مجھے دی ہیں، کسی اور کو نہیں دی۔ ان میں ایک خصوصیت حضور نے یہ فرمائی کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم بنایا، کہ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں تو اس میں معنی کا سمندر آ جاتا ہے۔ دین و نصیحت، دین نصیحت کا نام، اب اس کو جتنا پھیلا دو اتنا پھیلا دو۔ اسی طرح یہ حضور کے چھوٹے چھوٹے جملے، امرنی بخلیلی، یہ حکم دیا میرے آقا نے، یوں کرو، نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھنا، صلہ رحمی کرنا۔ آج ہم ہماری سوسائٹی جس چیز کا شکار ہے وہ یہی ہے، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں کیوں بلاؤں، اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی تو میں کیوں کروں۔ میں اللہ کے نبی نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی چکر نہیں۔ میں نے دنیا میں ہر نقصان برداشت کرتے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن انا پرستی سے وہ باز نہیں کرتا۔ کسی کو اپنے قبیلے کا، کسی کو کسی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو اللہ ہمیں وہ ایک آنسو عطا فرمائے جو اس کی رضا کا باعث کرے۔ پروردگار عالم ہمیں ان راستوں پہ چلائے جو اس کی رضا کی طرف جاتے ہیں۔ مالک کائنات حضور اور امت کے اس بات کو ہمیشہ بھلا بھلا رکھے، ہمیشہ آباد شاد رکھے، اور یہ ہمارے بچوں میں جو خیر کے عمل کی شوق ہے اللہ ہر بچے کو نصیب فرمائے۔ آج جو امت کے اوپر، اسلام کے اوپر جو یلغارے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے ہر مسلمان بچہ سینہ سفر کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں باتیں سننا اللہ تعالیٰ